بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمد للہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الأنبياء وعلى بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون۔ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، خالدين فيها يا
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بالبركة صلى الله عليه صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا سب مل کے کہہ دیجیے افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ کیوں حسین کا گھرانہ سب سے افضل؟ اس لیے کہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا نبیوں کا تاجدار ہے نانا اج تک جڑا نہیں بولیا جڑا امام حسین کا اپنا امام سمجھ جائے وہ اس وجہ تو بولو کل کیا مطالب جاڑے سارے
یزید کی ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا جس مسجد کے اندر چلے جاؤ جس محفل میں چلے جاؤ کہیں آپ کو غلام حسین ملے گا کہیں محمد حسین ملے گا کہیں جناب والا حسین احمد ملے گا کہیں احمد حسین ملے گا ایک نہیں ہر صف میں آپ کو کئی ایک حسین ملیں گے لیکن یزید نام کا کوئی نہیں ملے گا اس لیے کہ حکومت تھی بس ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ میرے رب کے صادق گرامی رب کائنات نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم رب نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا کسی نے میرے رب کا ذکر کیا ہاتھوں کی انگلیوں پہ کسی نے ذکر کیا مسجد کی چٹائیوں پہ کسی نے جناب والا ذکر کیا میدان جہاد میں کسی نے سر کٹا کے ذکر کیا کسی نے گردن اٹھا کے ذکر کیا جس نے جیسا ذکر کیا میرے رب نے اسے ایسا ہی مشہور کر دیا میرے رب نے اس کا ایسا چرچا کر دیا میرے امام نے ذکر ایسا کیا آج آپ کو ہر میدان میں ہر محفل میں ہر گاؤں میں ہر بستی میں حسین ملے گا اور پانی پوجے کر دیو ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਪੰਜ ਹੀ ਨੇ ਨਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਪੰਜ ਨੇ واجب صدر عظیم سامعین وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان سالان صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام حمد و ثنا کے بعد آج کی اس محفل مبارکہ میں ہم نے ان پاک ہستیوں کا ذکر کرنا ہے کہ جنہوں نے میدان کربلا میں گردنیں کٹا کے اللہ کا ذکر کیا کسی نے وطن چھوڑ کے کیا کسی نے ہجرت کر کے اللہ کا ذکر کیا کسی نے گردن کٹا کے کیا ان کی پاک برگاہوں میں آج ہم نے حاضری لینی ہے لیکن اس سے پہلے ہم قرآن مجید فرقان حمید سے رہنمائی لیں گے
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے رب نے اپنے کچھ بندوں کا ذکر کیا، بے شک سبحان اللہ. ان کے معمولات اور ان کے عظیم کاموں کا ذکر کیا، بے شک سبحان اللہ. اور پھر ان کے انعامات کا بھی ذکر کیا. بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ. سورہ توبہ ہے، بے شک سبحان اللہ. آیت نمبر 20، 21، 22 اور 23 میں نے پڑھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. سبحان اللہ. بے شک یہ پہلی چیز بے شک سبحان اللہ. گنتی آپ نے کرنی ہے. بے شک سبحان اللہ. وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان لائے، بے شک. وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، بے شک سبحان اللہ. وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، بے شک سبحان اللہ. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ. تین کاموں کا ذکر ہوا، جو ایمان لائے، بے شک جنہوں نے ہجرت کی، بے شک. جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کیا. بے شک. فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، سبحان اللہ. بے شک. فرمایا اللہ کے ہاں ان کے بڑے درجے ہیں، بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ. ان کا بڑا رتبہ، بڑا مقام، سبحان اللہ. بڑی عظمت، بڑی شان. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اللہ کے ہاں بڑا رتبہ، بے شک. اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے. کامیاب ہونے والے ہیں. اب انہیں انعام کیا ملے گا؟ آئیے رب کا قرآن پڑھتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. فرمایا یبشرہم ربہم برحمت من، سبحان اللہ. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان کا رب انہیں اپنی رحمت کی بشارت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ان کا رب انہیں اپنی رحمت کی بشارت عطا فرماتا ہے. کسی آدمی کو خوشخبری دینی ہو، بے شک سبحان اللہ. اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں. اسے ٹیلی فون کر دیا جائے، اسے قاصد بھیج دیا جائے، آج کل کے دور کے مطابق اسے ای میل کر دیا جائے، اسے فیکس کر دیا جائے، اسے کوئی اپنا نمائندہ بھیج دیا جائے. یہ سارے درجے کم رتبے کے ہیں. بے شک سبحان اللہ. ان سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو خوشخبری یا انعام دینے والا ہے وہ خود جا کے اگلے کو بتائے کہ یہ تمہارا انعام ہے. یہ اسے بھی اعلیٰ. میرا رب فرماتا ہے کہ جو میرے ایسے بندے ہیں جو ایمان بھی لاتے ہیں، جو ہجرت بھی کرتے ہیں، جو جہاد بھی کرتے ہیں جان و مال کے ساتھ، فرمایا میں پھر پیغام ان تک جو پہنچاتا ہوں وہ غائب کے سیغے کے ساتھ نہیں، وہ متکلم کے سیغے کے ساتھ ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ میرے بندے میں خود تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں. فرمایا یبشرہم بربہم برحمت من، فرمایا ان کا رب انہیں اپنی جانب سے خوشخبری عطا فرماتا ہے. ورضوان، اور رب انہیں اپنے راضی ہونے کی خوشخبری دیتا ہے. رب فرماتا ہے میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، تم نے مجھے خوش کر دیا، میں تم سے راضی ہوں. وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، اور اب انہیں ایسے باغ
بہت بڑا اجر. رب نے اس اجر کی کوئی مقدار نہیں بتائی. رب نے اس اجر کا کوئی حساب نہیں بتایا, کوئی گنتی نہیں بتائی. فرمایا وہ بہت بڑا اجر ہے, اور جسے رب بڑا کہے اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ جسے رب بڑا کہے اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. رب نے فرمایا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. حضرات گرامی, آئیے آج ایک ایسی ہستی کا ذکر کریں کہ جس نے ایمان قبول کیا, ایمان لیا, کسی ایسے سے نہیں کہ جس نے کہیں اور سے لیا ہو, ایسے سے نہیں, بلکہ اس نے ایمان لیا تو اس سے لیا کہ جو ایمان لے کر آیا ہے, جو ایمان لے کر آیا ہے. ایمان لیا تو اس سے. اللہ اکبر. اور پھر جس نے ہجرت کی, اور ہجرت, کسی کی ہجرت ایک ہفتہ تک جاری رہتی ہے, کسی کا سفر 2 ہفتے تک جاری رہتا ہے, کسی کا 4 ہفتے تک جاری رہتا ہے, کسی کا 1 مہینہ تک جاری رہتا ہے. لیکن جس ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں, اس ہستی کا جو سفر ہجرت تھا وہ 1 ہفتے کا نہیں تھا, وہ 1 مہینے کا نہیں تھا, وہ 2 مہینے کا نہیں تھا, اس کا 6 مہینے کا سفر تھا. کتنا؟ 6 مہینے. مجھے بولیے 6 مہینے. اتنا بڑا سفر ہجرت. اور پھر جس نے جہاد کیا اپنی جان کے ساتھ, کسی نے اپنی جان پیش کی, رب نے اسے بھی یہ انعام عطا فرما دیے. اور کسی نے ساتھ اپنے بیٹوں کو بھی رکھا, رب نے اسے بھی یہ انعام عطا فرما دیا. کسی نے ساتھ اپنے بھائی کو بھی رکھا, رب نے اسے بھی یہ انعام عطا فرما دیے. کسی نے ساتھ غلام کو رکھا, رب نے اسے بھی یہ انعام عطا فرما دیے. لیکن جس ہستی کے میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہستی وہ ہے کہ جس نے ہجرت کی. اللہ اکبر. تو ہجرت وہاں سے کی کہ جہاں جانے کے لیے ہر کوئی تڑپتا ہے, ہر کوئی تڑپتا ہے. وہ کون سی جگہ ہے؟ اسے مدینہ المنورہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مدینہ المنورہ. امام الانبیاء حبیب کبریا شاہ دوسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے غلاموں, آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں, مدینہ وہ جگہ ہے, مدینہ کے غبار میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. مدینہ کے غبار میں بھی اللہ نے شفا رکھی. اور جب میرے کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہیں باہر تشریف لے جاتے جہاد کے لیے یا کاروبار کے لیے, جب باہر تشریف لے جاتے, جب میرے آقا واپس تشریف لاتے, مدینہ سے باہر ہوتے تو میرے آقا اپنے بٹن کھول دیا کرتے تھے. صحابہ پوچھتے آقا یہ بٹن آپ نے کیوں کھولے ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے, میرے غلاموں, جب مدینے کی ہوا میرے سینے سے آ کر مس کرتی ہے میرا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, میرے سینے کو ٹھنڈ پڑتی ہے. میں مدینے کی ہوا کو سینے سے لگانے کے لیے اپنے بٹن کھول لیتا ہوں. امام الانبیاء حبیب کبریا شاہ دوسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب, میرے آقا نے کچھ شہر سے باہر آ کر, مکہ سے کچھ باہر آ کر میرے آقا نے دعا فرمائی. آقا کہتے ہیں مولا یہ وہ جگہ تھی جو مجھے سب سے زیادہ پسند تھی, اب تیرے حکم سے میں یہاں سے جا رہا ہوں, اب مجھے وہاں پہنچا دے, اس جگہ پہنچا دے جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہو. پھر میرے آقا نے پہنچایا کہاں؟ مدینہ طیبہ. تو پتہ چلا کہ مدینہ طیبہ میرے رب کو
سب سے زیادہ پسند ہے، بے شک سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور یہ وہ جگہ مدینہ طیبہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، جو ایک بار آئے دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا، سبحان اللہ دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا۔ وہ مدینہ طیبہ، اس مدینہ طیبہ سے میرے اولاد کے امام حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ آ گئے۔ مکہ المکرمہ سے ان دنوں میں ہجرت فرمائی جب حج کے ایام تھے۔ میرے امام نے وہاں پر حج کو اہمیت نہیں دی، بلکہ فرمایا نانے کے دین کو بچانا حج سے زیادہ بڑا فریضہ ہے۔ نانے کے دین کو بچانا آج سے مجھے بولیے نا بڑا فریضہ ہے۔ میرے امام نے ہجرت فرمائی، آپ کی ازواج بھی ساتھ ہیں، آپ کے بیٹے بھی ساتھ ہیں، آپ کے بھائی بھی ساتھ ہیں، آپ کے بچے بھی ساتھ ہیں، آپ کے غلام بھی ساتھ ہیں، آپ کے دوست بھی ساتھ ہیں، لیکن لڑائی کرنے کا ارادہ نہیں، ارادہ دین پھیلانے کا ہے۔ ارادہ مجھے بولیے، ارادہ دین پھیلانے کا ہے۔ اگر میرے امام کا ارادہ لڑائی کرنے کا ہوتا تو مکہ یا مدینہ کا کون سا وہ فرد تھا؟ اگر میرے امام اسے آواز دیتے اور وہ وہاں پر بیٹھ جاتا اور ساتھ نہ آتا، میرے امام کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بعض لوگوں کو آج تک یہ غلط فہمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حکومت لینے گئے تھے۔ میں نے کہا ہے کم بختو، حکومت کیا چیز ہے؟ حکومت کیا چیز ہے؟ میرے اور آپ کے امام تو وہ تھے کہ جن کے لیے یہ دنیاوی حکومت کوئی اہمیت اس کی ہے ہی نہیں۔ میرے امام تو وہ ہیں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ان کی حکومت ہوگی جنت میں۔ ان کی حکومت کہاں ہوگی؟ ان کے بولیے جنت میں۔ میرا رب فرمائے گا میرے نبی کے نواسے، میرے نبی کے نور عین، اے علی کے لفظ جگر، اے فاطمہ کا دل بند، آجا جنت میں خود بھی اور اپنی بھائی کی معیت میں آ اور اپنے سارے غلاموں کو بھی لے آ، اس لیے کہ جنت بھی تمہاری ہے، غلام بھی تمہاری ہے۔ کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی، دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ میں نے کہا ہمیں منظور ہے، ہمیں مجھے بولیے ہمیں منظور ہے، ہم شہزادہ اسے مانیں گے جیسے میرے نبی نے شہزادہ کہا، اسے مانیں گے۔ اور تم دوسرے کو ماننا چاہتے ہو مان لو، اور مرد کے بچے بنو، مرد کے بچے بنو، جس ممبر پر کھڑے ہو کر دونوں کو شہزادہ کہتے ہو اور جس کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہو، امام علی مقام کو باغی کہتے ہو، مرد کے بچے بنو، دعا کرو یا اللہ کل قیامت کے دن مجھے یزید کے ساتھ اٹھانا۔ ہم دعا کرتے ہیں مولا ہمیں حسین کے ساتھ اٹھانا۔ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، ہم تو شہزادہ اسے مانیں گے، شہزادہ اسے مانیں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی انگلیاں، انہوں نے اپنے ننھے ہاتھوں سے مصطفیٰ کریم کی انگلیاں پکڑی ہوئی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو تھاما ہوا ہے۔ امام حسین کی چھوٹی سی عمر ہے، امام علی مقام نے اپنے دونوں پاؤں رسول اللہ کے مبارک پاؤں پہ رکھے۔ میرے آقا نے فرمایا حسین آ جا، اوپر آ جا، اوپر آ جا، اوپر آ جا۔ امام علی مقام میرے آقا نے سہارا دیا ہوا ہے، امام علی مقام جو ہیں وہ اوپر چڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا کے پاؤں مبارک سے تھوڑے اور اوپر ہوئے، گھٹنوں تک پہنچے، اور اوپر ہوئے، رانوں تک پہنچے، اور اوپر ہوئے۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ امام حسین کے دونوں قدم
مصطفیٰ کے اس سینے پر آ گئے جسے قرآن علم نشرح لکا صدرک کہتا ہے. سبحان اللہ. بے شک ہم تو شہزادہ اسے مانیں گے بے شک بے شک. اور ہم تو شہزادہ اسے مانیں گے. میرے آقا نماز ادا فرما رہی ہیں. سبحان اللہ. امام علی مقام کی چھوٹی سی عمر ہے. آ کر گھر سے آئے کھیلتے ہوئے آئے دیکھا نانا جان سجدے میں. آ کر پشت مبارک پہ سوار ہو گئے. اب صحابہ کو نہیں پتا وہ سجدے میں ہیں. میرے آقا نے سر نہیں اٹھایا. میرے آقا نے مجھے بولیے سر نہیں اٹھایا. میرے آقا نے تسبیحات کی تعداد میں اضافہ کر دیا. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. آپ سے ایک سوال پوچھوں, بے شک سبحان اللہ. جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیے. بے شک سبحان اللہ. اپنے ذہنوں کو حاضر کیجیے. میرے آقا کی زبان پہ الفاظ ہیں سبحان ربی الاعلی, سبحان اللہ. لیکن میرے آقا کے دل میں کون ہے؟ سبحان اللہ. حسین حسین. سبحان اللہ. دل میں کون ہے؟ حسین. امام حسین. امام حسین. لوگ کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز چلی جاتی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. میں کہتا ہوں نبی کے دل میں حسین کا خیال ہے تو نبی کی نماز نہیں جاتی. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. نبی کی نماز نہیں جاتی. نہیں جاتی. 1 2 5 7 9 10 11 15 20 25 30 60 70 پوری 72 تسبیحات میرے آقا نے پڑھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 72 تسبیحات پڑھی. امام علی مقام اپنی مرضی سے اترے. میرے رب نے فرمایا محبوب اب سر اٹھا لو, سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب سر اٹھا لو. ہم تو شہزادہ اسے مانیں گے. بے شک بے شک. کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ تھی. استغفر اللہ. میرے آقا امام علی مقام میدان کربلا میں پہنچے. 2 محرم کو 7 محرم کو پانی بند ہوا. 9 محرم کا دن عصر کا وقت یزیدیوں نے جنگ کا پیغام بھیجا. میرے امام نے فرمایا تمہارے لیے جنگ کوئی نئی چیز ہوگی. بے شک سبحان اللہ. تمہارے لیے جنگ نئی چیز ہو. مجھے بولیے نا کوئی نئی چیز ہوگی. ہم تو بڑے ہی میدان جنگ میں ہوئے ہیں اور میرے بابا تو وہ ہیں کہ جن کی پسندیدہ چیزیں ہی 3 تھیں. بے شک سبحان اللہ. گرمیوں کے دنوں میں روزہ رکھنا. بے شک سبحان اللہ. گرمیوں کے دنوں میں روزہ رکھنا. سخت گرمی ہو. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہو. دوسری چیز فرماتے ہیں مہمان آتے جائیں میں انہیں کھلاتا جاؤں. اور تیسری چیز فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں تلوار ہو اور آگے کافر ہو میں انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹتا چلا جاؤں. مجھے یہ پسند ہے. سبحان اللہ. اور جو حضرت علی کے سامنے آ جاتا وہ بچ کے نہیں جا سکتا تھا. انہوں نے کہا جنگ کرنی ہے. میرے امام نے فرمایا جنگ ضرور کریں گے لیکن آج کی رات ہمیں اللہ اللہ کرنے دو. ساری زندگی اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزری ہے. آج کی رات جی بھر کے اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں. کل میدان جنگ سجا لینا. ہم موجود ہیں, ہم حاضر ہیں. پوری رات اللہ اللہ کرتے گزر گئی. اس رات کو میرے امام نے اپنے سارے عزیزوں کو, رشتہ داروں کو, بہنوں کو, بھائیوں کو, بیٹوں کو, بھتیجوں کو, بھانجوں کو, سب کو میدان کربلا میں جمع کر کے میرے امام نے فرمایا کہ کل ہمارا آخری دن ہے. بے شک سبحان اس دنیا کے اعتبار سے یہاں پہ بچوں کی لاشیں بھی تڑپیں گی, یہاں پہ جوان بھی کٹیں گے, یہاں پہ بڑے بھی خون میں لت پت ہوں گے. لیکن اے میری بہن, اے میری بیویوں, اے میری بیٹیوں اور اے میرے گھر والوں,
नाना जान का फरमान याद रखना, अपने गाल नहीं पीटने, अपने बाल नहीं खोलने, अपना गिरबान चाक नहीं करना, सब्र का मुजाहिरा करना है, इसलिए कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फिर मैदान करबला में 10 मुहर्रम को इमाम अली मकाम जब मैदान करबला में आए, अकेले नहीं थे, साथ आपका भाई अबू बकर भी था। कहिए ना, ये नाम सुन के आपको ठंड नहीं पड़ी? आपका भाई हज़रत अली का बेटा, नाम क्या है? मुझे बोलिए, नाम किसने रखा? बाप ने रखा होगा ना। और बाप कौन है? हज़रत मौला अली। आपके भाई उमर भी साथ मौजूद, आपके भाई उस्मान भी मौजूद, आपके भाई अब्दुल्ला भी मौजूद, आपके अलावा आपके 5 भाई और मौजूद थे, जिनमें अबू बकर भी था, उमर भी था, उस्मान भी था। आपके भतीजों में कासिम भी थे, आपके भतीजों में उमर भी थे, आपके भतीजों में अबू बकर नाम के भी थे, और आपका एक बेटा अली अकबर, दूसरा बेटा अली असगर, आपका एक भांजा आउन, आपका एक भांजा मोहम्मद, ये सारे मैदान करबला में मौजूद थे। और उससे पहली रात मेरे इमाम रब की बारगाह में यूं दुआएं फरमा रहे थे, तेरे दीन की खैर हो या इलाही, मैं आऊंगा कश्ती किनारे लगा के, तेरे दीन की खैर हो या इलाही, मैं आऊंगा कश्ती किनारे लगा के। ये कासिम, ये अब्बास, ये भांजे भतीजे तेरे पास पहुंचेंगे गर्दन कटा के। ये कासिम, ये अब्बास, ये भांजे भतीजे तेरे पास पहुंचेंगे गर्दन कटा के। इमाम अली मकाम ने सारों की कुर्बानी दी, सारे बारी बारी जाकर मैदान करबला में अपनी अपनी जानों का नजराना पेश करने लगे। फिर मेरे इमाम की बारी आ गई, मेरे इमाम ने मैदान करबला में जाकर अपनी जान का नजराना भी पेश कर दिया, लेकिन मेरे इमाम को कोई भी गिरा नहीं सका, कोई झुका नहीं सका। लेकिन जब अजान की आवाज आई, मेरे इमाम ने पूछा, मुझे बताओ कौन सा दिन है, वक्त कौन सा है? बताया गया जुमे का दिन, जुमे की अजानें हो रही हैं। मेरे इमाम ने फरमाया, मुझे जुमे की नमाज अदा करने दो, मुझे जुमा की नमाज अदा करने दो। ये मेरे इमाम की आखिरी नमाज थी, जो वुज़ू के बगैर थी, जो तयम्मुम के बगैर थी, जो गुस्ल के बगैर थी, इसलिए कि पानी चाहिए वुज़ू और गुस्ल के लिए, वो वहाँ पर पीने के लिए नहीं था, वुज़ू और गुस्ल के लिए कहाँ मिलता। और तयम्मुम के लिए पाक मट्टी चाहिए, वहाँ मट्टी तो खून के साथ मिलकर कीचड़ बन चुका था। मेरे इमाम की ये नमाज बेनियाज थी, और कोई ये मत समझे कि इमाम की तहारत नहीं थी, ये तो गिराने ही वो है। मेरा रब फरमाता है, ये ताहिराकुम ततहीरा, ये तो पाक करने के लिए आए हैं, ये तो पाक करने के लिए आए हैं। लेकिन मेरे इमाम ने मैसेज ये दे दिया, पैगाम ये दे दिया, मेरे गुलामों जान भी जा रही हो लेकिन नमाज न छोड़ना। अल्लाह की मामिया काज सैया हमारे सारे की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत अता फरमाए। शहंशाह मदीना
الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ